آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ رکوع یہاں سے 8واں شروع ہو رہا ہے، پارے کا بھی اور سورت کا بھی۔ آیت نمبر 61 تک بات ہو چکی ہے۔ یہاں اس آیت میں آیت نمبر 62 میں ایک ایسا مضمون ہے جس سے بعض مفسرین کو بھی بہت فکر کرنا پڑا، یعنی ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کی قید یہاں نہیں ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا، اس پر آپ غور سے سنیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ ہوئے اور سائبین ہوئے، ان میں سے جو شخص بھی ایمان لایا اللہ پر، من آمن باللہ۔ من آمن باللہ کا تعلق کس سے ہے؟ شروع میں تو ان الذین آمنوا میں ایمان والے ہیں، مسلمان مراد ہے اس سے، والذین ہادوا میں یہودی مراد ہے، والنصارى میں نصارہ مراد ہے جو عیسائی اور انجیل کے ماننے والے ہیں۔ صابئین سے مراد بعض لوگوں نے زبور لیا ہے اور بعض لوگوں نے ایک دوسرا فرقہ قرار دیا ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اور انہوں نے عمل صالح کر لیا تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایمان بالرسول کی شرط نہیں لگایا اللہ نے، یہاں صرف ایمان باللہ کی بات ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تین چیزیں، اللہ پر ایمان، عمل صالح اور آخرت کا یقین۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان بالرسول کی شرط نہیں ہے نجات کے لیے، جو ان سے غلطی ہوئی۔ ایمان بالرسول کی شرط نجات کے واسطے نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ اور ایمان بیوم الآخرہ اور عمل صالح، یہ تین چیزوں کی شرط لگایا۔ اس پر لوگوں نے تعاقب کیا ہے کہ کسی ایک آیت سے پوری ایمان کی بحث حاصل نہیں ہو سکتی۔ جہاں جہاں قرآن کریم کے ایمان کی بحثیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اگر اس آیت میں شرط اور قید نہیں ہے، کسی اور آیت میں شرط اور قید ہے تو اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اس کو بھی آپ کو لانا پڑے گا نگاہ میں۔ چنانچہ دوسری آیت موجود ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئیں جیسا ایمان لائے صحابہ تو ہدایت یافتہ ہیں، اور صحابہ کا ایمان بالرسول کے ساتھ تھا۔ اس لیے ایمان بالرسول کی قید یہاں اگرچہ نہیں ہے لیکن وہ نجات کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی ایمان بالرسول کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دے گا تو اس کی نجات نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، اب سابقہ شریعتیں منسوخ، اور اگر حضرت موسیٰ بھی موجود ہوتے تو ان کی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ یہ چل رہی تھی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ ویسے ان جملوں میں ایمان بالرسول بھی مضمر ہے، پوشیدہ ہے، جیسے ان الذین آمنوا کہا تو ایمان کہیں گے جو کلمہ پڑھے اور کلمے کے دونوں جز ماننے سے رسالت آ گئی۔ پھر دوسرا لفظ یہودی ہے، یہودی اسے ہی کہیں گے جو تورات کو ماننے والا ہو اور موسیٰ پر ایمان لائے، تو ایمان بالرسول وہاں بھی شامل ہے۔ ان کے زمانے میں وہی نجات کا ضامن تھا۔ اور نصارہ اسی کو کہیں گے جو انجیل پر اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، لہذا ان کے زمانے میں بھی ایمان بالانجیل ثابت ہو گیا، ایمان بالرسول ثابت ہو گیا۔ صابئین اگر یہ زبور والے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین کا قول یہی ہے، تو زبور والا ہونا یعنی حضرت داؤد پر ایمان لانا، تو ایمان بالرسول پایا گیا۔ اس طریقے سے یہاں خود ایمان بالرسول کا اشارہ موجود ہے، لہذا رسول پر جو بھی رسول اپنے زمانے میں رہے ہیں ان پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ان پر ایمان لانا اعتقاد کے اعتبار سے
اور عمل کے اعتبار سے ان کی اتباع کرنا، یہ دونوں چیزیں نجات کے واسطے ضروری ہیں۔ فرمایا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف موجودہ زمانے میں یعنی دنیا میں، اور یہ حزنون کا تعلق ہے غمگین نہیں ہوں گے یعنی اس دنیا سے گزرنے کے بعد۔ جیسا سورہ حامیم السجدہ کی آیت میں یہ ہے کہ جب مومن کا وقت آخری ہوتا ہے تو فرشتے آ کے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہر مقام پہ رہیں گے۔ تو وہاں لا تحزنوا اور لا تخافوا دونوں ہے، وہی لفظ یہاں بھی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ حامیم السجدہ پارہ 24۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اس آیت میں تخافوا اور تحزنوا جو لفظ ہے وہ یہاں بھی موجود ہے۔ تو خوف کسی قسم کا خطرہ نہیں، اور حزن کسی چیز کے چھوٹنے کا ملال نہیں۔ حزن کہتے ہیں غم، کوئی چیز چھوٹ گئی اس پر غم ہو رہا۔ خوف اندیشہ۔ حضرت یوسف کو گم جانے کے بعد یعقوب کو یہ غم ہوا، تو کس کا غم تھا؟ وہاں لفظ یحزنون آیا ہے، حزن۔ اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کس چیز کا حزن تھا؟ بیٹے کے گم جانے کا۔ تو مسلسل کوئی کڑھن پیدا ہو جائے تو اس کو حزن اور غم کہا جاتا ہے، اور کوئی خطرہ آ جائے تو اسے خوف کہا جاتا ہے۔ یہاں دونوں نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی جو شرارتیں تھیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان پر اللہ کی نعمتیں کیسی ہوتی رہیں، اور یہ ناحق کس قدر غلطیاں کرتے چلے گئے۔ اوپر کی آیتیں جو مضمون تھا ایمان کا، یہاں ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور عمل صالح اختیار کر لیں، آخرت مان لیں، تو کوئی غم کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ان کا یہ حال تھا کہ ان کے مزاج میں شرارت۔ ایک موقع ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا، لٹکا دیا، مانتے کہ رکھ دوں، جیسے کوئی کسی پر تلوار رکھ دے سر میں، مانتا ہے کہ میں اڑا دوں گردن، ایسا اللہ نے کوہ طور کو ان کے سر پہ رکھ دیا۔ اب یہ بغلیں جھانکنے کے بجائے اپنی منڈیاں ٹیڑھی کر کے اوپر دیکھتے ہیں پہاڑ واقعتاً لٹکا ہوا ہے، قریب آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ دیکھ لیا کہ اب پہاڑ بالکل گرنے ہی والا ہے تو کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، مان لیا۔ اس کے بعد جب یہ خوف چلا گیا تو کہا سمعنا و عصینا، سن لیا، نافرمانی کر لیا۔ یہ مزاج میں ان کی سجد تھی، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اب وہ پہاڑ کیوں لٹکایا تھا، کیا وجہ پیش آئی تھی، اس میں کئی کلام ہے۔ سورہ اعراف میں یہ بحث آئی ہے۔ 70 آدمی کو جو لے گئے چن کے اور ان کی موت آ گئی، حضرت موسیٰ نے کہا اگر یہ مر گئے میں تنہا جاؤں گا، قوم کہے گی لے جا کے پوروں کو کھپا دیا، لہذا آپ تو قادر ہیں، کبھی بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں، میرا خیال کر کے ان کو زندہ کر دیجئے تاکہ قوم کے سامنے میری رسوائی نہ ہو۔ اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ زندہ کرنے کے بعد بھی ان کو ماننے میں تعامل تھا، تو یہ نوبت آئی، کیونکہ جب آدمی نہ رغبت سے مانگتا ہے، ترغیب اثر نہیں کرتی ہے، تو پھر ڈر لگتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، پختہ اقرار، کس بات کا؟ کہ تم میرا قول و قرار مانو گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے سروں پر پہاڑ، طور پہاڑ کا نام ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے سب سے باعظمت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ کی تجلی اسی پہاڑ کے موقع پر ہوئی تھی، اور یہ پہاڑ بھی جل گیا تھا۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ بھی جل چکا ہے۔ کوہ طور کے جلنے کا ثبوت آج بھی موجود ہے۔ ہمارے قریبی دوست ہیں، بہت بوڑھے، 80 سال کے اوپر ہیں، بہاؤالدین صاحب، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ پہاڑ کو دیکھ کر آئے ہیں، اور میرے پاس بیٹھ کے تفصیل سنایا انہوں نے، کہا میں نے خود دیکھا ہے، پہاڑ جلا ہوا ہے، آج بھی کوئلہ ہے وہ۔ تو اس کے جلنے کی وجہ سے کہ اس کو اللہ کی تجلی کا موقع ملا، اس کی عظمت بڑھ گئی۔
خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، اس سے مراد تورات ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو ان تمام چیزوں کو جو بطور نعمت کے ہم نے تم کو دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ان تمام کے بعد اقرار ہوا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، ثم تولیتم، تم نے پیٹھ پلٹا لیا، من بعد ذلک، ان تمام قول و قرار کے بعد، عہد و میثاق کے بعد تم نے اقرار کیا ماننے کا، ہم نے تم سے اس معاملے کو رفع کر دیا، پھر تم پلٹ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں ہو جاتے، یعنی اگر تم کو اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو تمہاری اس حرکت پر پھر پہاڑ سے تم کو چٹنی کر دیتا، تم خسارے میں پڑ جاتے، لیکن تم پر چونکہ اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت کا وعدہ ہے، پیچھے آ چکا ہے، فضلتکم علی العالمین، اس لیے اللہ نے اس فضل و کرم اور رحمت کی بنا پر تم کو باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے مچھلیوں کا۔ اللہ نے کہا تم کو ہفتے کے دن مچھلیاں شکار نہیں کرنا ہے، بند، پابندی لگا دی اللہ نے، ان کا امتحان تھا۔ مچھلیوں کو اللہ کا حکم تھا ہفتے کے دن اوپر اچھل اچھل کے آنا، تڑپانا ان کو دکھا کے، اور جب ہفتے کا دن چلا جائے تو تم چھپ جانا، ڈھونڈتے رہیں تو ملے نہیں۔ یہ پوری بحث سورہ اعراف میں آ چکی ہے۔ یوم سبتہم شرع، یعنی جس دن ہفتے کا دن آتا، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، اور شرع کے معنی اچھل کے سامنے ظاہر ہونا۔ جو شکاری ہوتے ہیں بعض دفعہ مچھلیاں پانی میں ایسی زوردار آواز دیتی ہیں کہ آدمی تڑپ جاتا ہے، بعض دفعہ تو لوگ کود جاتے ہیں جال لے کے۔ تو مچھلیوں کا یہ حال تھا، ہفتے کے دن اوپر اچھلتی، یوم سبتہم شرع ویوم لا یثبتون لا آتی، اگر ہفتہ کا دن چلا گیا تو آتی نہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، کہا ہفتے کو تو پکڑنا منع ہے، لیکن ہفتے کو گاڑا باندھ دیں گے، اطراف سے مٹی سے منڈیر بنا دیں گے تاکہ یہ جا نہ سکیں، رہیں یہیں، پکڑیں گے نہیں ان کو۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں دکھائی دیتی تو گاڑا باندھ دیتے، اطراف سے مٹی سے بہت بڑی میڑ لگا دیتے۔ ہفتہ کا دن چلا گیا، اب اتوار آیا تو پکڑو آرام سے، اب جاتی کہاں، راستہ بند ہے، پکڑتے اور کھاتے۔ اس کو اللہ نے کہا یہ تو مکاری ہے، ممانعت ہے، تم نے پکڑا تو ہفتے کو نہیں، لیکن پکڑنے کا سارا انتظام ہفتے کو کر دیا، اس لیے تم نے یہ انکار کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہیلا اور مکر، شرعی ہیلا۔ ہمارے پاس بہت سی چیزوں میں ہیلا ہے، مگر ہیلے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو اصل مسئلہ بدلتا نہیں ہے تو وہ ہیلا درست ہے، اور ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہیلا کرنے سے مسئلہ پورا بدل جائے تو وہ ہیلا حرام ہے۔ اب میں مثال نہیں دیا تو آپ تشویش میں رہیں گے، اور مثال دیا تو رکوع نہیں پورا ہوگا، لیکن میں اشارہ کر دوں۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ کی رقم تم نہیں کھا سکتے، غریب کا حق ہے۔ اب اس زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کرنا ہے تو کسی غریب کو دے دیا، اور غریب نے اپنی مرضی سے اپنی ملکیت میں لینے کے بعد آپ کو گفٹ کر دیا، اب وہ حلال ہو گیا، مال وہی ہے، بکری وہی ہے، گوشت وہی ہے، کوئی فرق نہیں، تملیک کے بدلنے سے، ملکیت چینج ہونے سے وہ چیز حلال ہو گئی۔ اس میں شریعت کا احترام لازم آتا ہے، شریعت کا احترام، کیونکہ وہ حقیقت میں فقیر تک پہنچ گیا، صدقہ اور زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب فقیر نے اپنی مرضی سے کسی کو دے دیا ہے تو اس کو اختیار ہے دینے کا، مسئلہ نہیں بدلا، چیز وہی ہے، حکم بدل گیا لیکن مسئلے پہ حرف نہیں آیا، یہ جائز ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری آئی، بریرہ باندھی تھی، بریرہ کو حق تھا صدقہ لینے کا،
صدقہ کا گوشت بریرہ بھون نہیں ہے. حضور گھر میں آئے, کہا کچھ کھانے کو لاؤ, بریرہ نے کہا کھجور پیش کر دیا. حضور نے کہا یہ تو بھگونے میں جو پک رہا ہے وہ نہیں دیا مجھے, گرم گرم جو بھگونے میں ہے اس میں سے آخر کیا بات ہے نہیں دیا, یہ کھجور لا کے دے دیا. کھجور دے دینا اس زمانے میں ایسا تھا جیسے ہمارے پاس چائے پیش کر دینا, کھانا نہیں کھلایا بھائی کیا بات ہے, خالی چائے پر لگا دیا. تو بریرہ نے کہا ایسا ہے کہ وہ گوشت صدقے کا ہے, نصیباً نے بکری جو بھیجایا تھا صدقے کی اس کا گوشت بھیجایا تحفے میں, صدقے کا مال آپ کھاتے نہیں. تو حضور نے کہا لکی صدقتن ولنا ہدیتن, تمہارے پاس جب آیا تو وہ صدقہ تھا, اب تمہارے پاس ہے جب میرے پاس آئے گا تو ہدیہ آئے گا. یہاں سے تملیغ کا جواز نکلتا ہے, اور اس میں کوئی قباحت نہیں, حکم بدلا نہیں, حکم نہیں بدلا. لیکن دوسرا ہیلا جو غیر شرعی ہے, جس میں شریعت کی شکل بگڑ جائے, مقصد بدل جائے, جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ سونے کی واجب ہے, ہاتھ میں کنگن ہے, کڑا ہے, زکوٰۃ واجب ہے. سال گزرنے کی شرط ہے کہ تمہاری ملکیت میں سال بھر رہے, اور ضرورت سے آگے ذرا آ جاؤ, لوگوں کو تکلیف ہو رہی آگے آ جاؤ, ضرورت سے زائد رہے, شرط یہی ہے. اب اتفاق سے گھر کے لوگوں نے کہا بھائی سال گزرنے کی شرط ہے, شوہر سے کہا تم سونے کے مالک ہو 9 مہینہ, 10واں مہینہ آتے ہی تم مجھ کو دے دینا میں مالک, پھر 9 مہینہ میں مالک رہوں. تو سال بھر تمہارے پاس نہیں رہے گا, تم پر واجب نہیں, سال بھر میرے پاس نہیں رہے گا, میرے پاس واجب نہیں. گھماتے رہو ایسے اللہ میاں کو, ایسا لوگ کرتے. تو یہ کیا ہے, یہ ایسا ہیلا ہے جس سے شریعت کا حکم بدل جا رہا, شریعت کا حکم ٹالنے کے برابر ہے. یہ ہیلا مکر کہلاتا ہے, یہ حرام ہے. شریعت کا حکم خراب نہ ہو وہ ہیلا جائز ہے, اس میں احترام شریعت مانے نہیں ہے. یہاں پر حکم بدل گیا, زکوٰۃ رکھا گیا تھا غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, اور سال کی شرط لگائی تھی تمہاری سہولت کے لیے. تم نے ان دونوں کو گھما کے نہ فقیر کا فائدہ رکھا نہ اپنی سہولت دیکھا, خدا کا حکم ہی تم نے ڈال دیا کچرے میں. تو ایسا ہیلا حرام ہے. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب الحیل, ہیلوں کا بیان, اور اس میں جو جمع کی ہیں مسائل, تو امام ابو حنیفہ پر جہاں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اٹیک کیا ہے. وہ ایک چیپٹر ہے مستقل, بہت باریک ہے, پورے بخاری میں بہت باریک موقع ہے وہ, کیونکہ امام اعظم نے مسئلہ بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے سے رد کیا ہے, تو کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. ہاں لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو وہ چیپٹر بھی سمجھ میں آئے گا. خیر پڑھنا ہے تو وہ چیپٹر دیکھ لیجیے آپ. میں نے مثال 2 دے دی ہے, ایک ایسا ہیلا جو جائز ہے جسے تملیغ کہتے ہیں, اور ایک وہ ہیلا جہاں خدا کا حکم ٹوٹ جائے اسے مکر کہتے ہیں, وہ حلال تھا, یہ حرام ہے. اس آیت میں دیکھو ان لوگوں نے مکر کیا مگر حرام کیا. خدا کا حکم تھا کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا, انہوں نے ہفتے کو شکار کیا, کیونکہ ان کا کٹا باندھ دینا در حقیقت شکار کا ایک جز ہے, اس لیے حکم بدل گیا. ان سے کہا چربی مت کھاؤ, تو چربی کو پگھلا لیتے, پگھلنے کے بعد میں اب چربی کہاں ہے, وہ تو پانی ہے, تیل ہے, گھی ہے, کھاؤ اور بیچو. یہ بھی ایک ہیلا کیا انہوں نے, آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. الفاظ دیکھیں, وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, اور تحقیق تم نے خوب جان لیا, الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کیے. تم کو خوب معلوم ہے کون لوگ تھے وہ, شکار کرنے والے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے ان سے کہا تو ہو جاؤ ذلیل بندر. یہاں واقعہ مختصر ہے, طویل پورا واقعہ تفصیل سے کہاں آیا ہے سورہ اعراف میں. اللہ نے منع کیا ایسا مت کرو. 3 قسم کے لوگ ہو گئے, ایک وہ لوگ جو شکار کرتے تھے, اور ایک وہ لوگ جو شکار نہیں کرتے تھے, اور تیسرے وہ لوگ جو شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے. جب عذاب آیا تو کون بچے؟ شکار کرنے سے جو منع کرتے تھے وہی لوگ بچے, باقی لوگ نہیں بچے. جو خاموش تھے انجان مار کے وہ بھی نہیں بچے. تمہارا کام تھا بولنا, تمہارے گھر کے لوگ خدا کا حکم توڑ رہے تھے اور تم خاموش تھے, تو سب کے سب آپس میں آئے,
صرف منع کرنے والے لوگ بچے۔ تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ غلط کام کو دیکھ کر چپ بیٹھنا یہ جرم ہے۔ اللہ نے ان سے کہا بندر ہو جاؤ، سب بندر ہو گئے، پوری قوم بندر ہو گئی۔ کیسے بندر؟ خاسئین، ذلیل بندر۔ اور 3 دن کے اندر ان کی شکلیں بدل گئیں۔ پہلے بندر ہوئے اور بندر ہونے کے بعد ان کے چہروں پر زردی آئی، پیلے پڑ گئے اور اسی گھر میں مر گئے۔ دروازہ کھولنے والا اندر سے کوئی نہیں تھا، پوری قوم ایسا مر گئی۔ یہ پوری قوم کا انجام بیان کیا اللہ نے۔ آگے فرمایا فجعلناها نکال، ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نکال۔ نکال کس سے بنا ہے؟ نکیل سے۔ نکیل کیا ہے؟ لگام۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو باقی لوگوں پر لگام کا کام کرے گا، باعث عبرت۔ ایسا واقعہ جس کو لوگ دیکھ کر سہم جائیں، ڈر جائیں، ایسی سزا جو عبرت ناک ہو، اس کو نکال کہا جاتا ہے۔ گویا اب قوم کے دماغ میں نکیل پڑ گئی، سزا ایسی دیا اللہ نے کہ یہ نکال ثابت ہوئی، سب کی نکیل پڑ گئی ناک میں۔ اب کسی کی ہمت نہیں ایسا کرنے کی۔ اگر کوئی شریعت میں ہیرا پھیری کرے گا تو اس کا یہ انجام ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں جو احکامات آنے والے ہیں ان سے پہلے یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو شریعت میں ہیرا حوالہ کرنے سے یہ نوبت آنے والی ہے۔ شریعت میں ہیرا حوالہ نہیں کرنا۔ تملیغ شرعی طور پر یعنی وہ عمل جو شریعت میں ممنوع نہ ہو وہاں تک درست ہے، لہذا پہلے تنبیہ کر دیا۔ فجعلناها نکال، ہم نے بنا دیا اس واقعے کو باعث عبرت۔ کس کے لیے؟ لما بین یدیہا وما خلفہا، جو اس واقعے کے درمیان سامنے لوگ تھے۔ بین یدین کے معنی آتے ہیں دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور ہاں معنی وہی قوم، یعنی جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ان کے لیے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے ان کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور جتنے متقی ہیں ان کے حق میں نصیحت بنایا اس واقعے کو۔ اس واقعے کو دیکھ کر متقی اور نصیحت قبول کر لیتا ہے اور خدا سے اور ڈرتا ہے۔ یہ واقعہ مکمل ہوا۔ قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی پوری قوم کے اندر۔ ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چلا، کون ہے اس کا قتل کرنے والا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس مقتول کو زندہ کر کے اس سے اگلوانا ہے، میاں تجھے کس نے قتل کیا ذرا بول، تو کیسے زندہ ہوگا وہ؟ اس کے لیے اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کو اس مردے کے جسم پر رکھو، یہ مردہ زندہ ہو کر بولے گا میرا قاتل کون ہے۔ بہت آسان تھا مسئلہ، گائے لاتے ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کو عادت تھی سوالات کرنے کی، عمل کی عادت نہیں تھی۔ عمل کی عادت ہوتی تو کر لیتے۔ سوال شروع کیا، گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو، وہ اللہ تعالیٰ شرطیں لگاتے چلے گئے۔ اب ایسی گائے کہ وہ جوان بھی ہو، داغ دھبے بھی نہ ہو، پہلے سے کہیں کام کاج نہ کیا ہو، کسی قسم کا عیب نہ ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، بالکل ادھیڑ عمر کی ہو، ایسی گائے ڈھونڈتے رہ گئے، کہاں ملتی؟ ڈھونڈ رہے ہیں، ملنے کا نام نہیں۔ آخر میں اللہ نے ان کے دل میں احساس ڈالا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ لیا، اب کی انشاءاللہ مل جائے گی، اب کی بازار میں وہ انشاءاللہ کی برکت سے مل گئی۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اب بھی نہیں ملتی۔ لیکن انہوں نے جو سوالات کر کے شرطیں لگا لیں، یہ ان کے لیے قید بڑھتی چلی گئی۔ اس آیت میں یہی واقعہ بیان ہے، دیکھیے لفظوں کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ بقرتن میں گائے، تے کی بنا پر لوگوں نے گائے کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس تے کو مؤنث نہیں مانا ہے بلکہ جن سے بقر مراد لیا ہے تو اس سے بیل ترجمہ ہوتا ہے، تو چاہے بیل ہو چاہے گائے ہو۔ تفسیر حقانی نے بیل کہا ہے، باقی لوگوں نے گائے کہا ہے۔ مراد یہاں پر مطلق ہے، جن سے بقر گائے کی شکل میں ہو یا بیل کی شکل میں ہو۔ قالوا،
لوگوں نے کہا ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ قاتل اس کا کون ہے اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، یہ تو مذاق کی بات ہو گئی۔ بھلا قاتل کا پتہ لگانا اور گائے ذبح کرنا دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ کیا موافقت ہے اس واقعے میں؟ آپ لگتا ہے ہمارا مذاق کر رہے ہیں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، لوگوں نے کہا کیا آپ بناتے ہیں ہمارا مذاق، ہم سے ہنسی کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ نے کہا مذاق کرنا کیا نبیوں کا کام ہے؟ قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے، کیونکہ یہ تو جہالت ہے، مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، ٹھٹھا مذاق دل لگی، یہ سب کام نبیوں کا نہیں ہے، یہ تو جہالت کی بات ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، لوگوں نے کہا ہمارے واسطے اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے خوب بیان کرے، واضح کرے، ما ہیا، کیا ہے آخر ماجرا گائے کا، ما ہیا، وہ کیا گائے ہے؟ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا فارض ولا بکر، بکر کہتے ہیں جوان کو اور فارض کہتے ہیں بوڑھی کو، نہ بوڑھی نہ جوان، نہ بوڑھی نہ بن بیاہی، دونوں کے درمیان، عوان بین ذالک، عوان بمعنی درمیان، عوان کہتے ہیں درمیان کو، عوان بین ذالک، درمیان ہو ان دونوں کے، یعنی بڑھاپے اور جوان کے بیچ میں، جس کو ہم ادھیڑ کہتے ہیں۔ ففعلوا ما تؤمرون، سو اب کر ڈالو تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے، اب کر ڈالتے تو صحیح ہو جاتا، لیکن انہوں نے اب کیا نہیں، پھر سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہیے اے موسیٰ، یبین لنا، بیان کرے وہ ہمارے لیے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اگر کوئی بھی رنگ کر دیتے تو کام چل جاتا، لیکن اب کیسا رنگ پوچھ لیا اور اللہ نے بھی رنگ کھول دیا، جیسے ہی رنگ کھولا ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، اب ڈھونڈتے رہے کہاں ملتی اس رنگ کی۔ قال، فرمایا، انہ یقول، رب کریم کا ارشاد یہ ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو بالکل خوب زرد ترین ہے، صفراء، صفرا کے معنی زرد ہے، پھر کیسا زرد، خالی پیلا، کیسا بھی پیلا نہیں، فاقع لونھا، اس کا رنگ تیز ہو اپنی زردی میں، کتنا تیز ہو، تسر الناظرین، ناظرین کو خوش کر دے دیکھے تو، ناظرین، ناظر کی جمع ہے، دیکھنے والے کو ناظرین کہتے ہیں، ناظرین کرام، قارئین کرام کی طرح، پڑھنے والے قارئین کرام، دیکھنے والے ناظرین کرام، پڑھنے والے قرآن ہوتے ہیں اور ناظرین کرکٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں بیچارے، دیکھے جا رہے ہیں، خالی دیکھے جا رہے ہیں بس، تو وہ ناظرین کرام ہیں، یہ قارئین کرام ہیں، تو ناظرین کے معنی دیکھنے والے، یہ گائے جب دیکھے کوئی تو ان کو خوشی پیدا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش آئے، ایسا رنگ تیز گہرا زرد ہو۔ اب یہ رنگ کی گائے تو ملتی نہیں، ڈھونڈنا ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو کے بولتے ہیں، قال ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہیے اے موسیٰ کہ وہ ہمارے لیے اور واضح کر دے، ما ہی، آخر یہ کیا قصہ ہے، کیسی گائے ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، جوان ہے تو پیلی نہیں ہے، پیلی ہے تو جوان نہیں ہے، آپ نے جو شرطیں لگائی ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، میچ ہی نہیں ہو رہا ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، جتنی شرطیں لگایا ہے آپ نے وہ ہم کو شرطیں نہیں ملتی ہے، اب اگر اللہ نے واضح کر دیا تو ہم ضرور ذبح کر لیں گے۔ یہاں دیکھو جملہ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهِ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا، یہی انشاءاللہ پہلے کہہ لیا ہوتا تو حضور نے فرمایا تبھی کام چلا جاتا ان کا، اس لیے آدمی کو انشاءاللہ کے بغیر کل کا کام کہنا نہیں چاہیے، کل میں صبح آ رہا ہوں انشاءاللہ لگانا، کل تک نہیں گئے تو وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، سوال ہوگا، اور میں انشاءاللہ ضرور آ رہا ہوں بولا تو اللہ کی مشیت پر ڈال دیا، انہوں نے چاہا تو پہنچا، نہیں چاہا تو نہیں پہنچا، گناہ گار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ آئندہ کے لیے کوئی کام ہو انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان کو 100 بیویاں تھیں، انہوں نے اللہ سے یہ منت مانی، دل میں خیال کیا،
اگر میرے 100 بیویوں سے 100 بچے ہوئے تو 100 کو گھوڑ سوار بنا کر مجاہد بناؤں گا. دل میں ڈالا کسی نے کہ انشاءاللہ کہہ لو، مگر شیطان نے ذہن میں ڈالنے سے روک دیا. شیطان نے انشاءاللہ بولنے کا موقع نہیں دیا، بھول گئے. 100 بیویوں میں سے سلیمان جیسے پیغمبر کو ایک لڑکا نہیں پیدا ہوا، ایک بیوی سے پیدا ہوا، وہ بھی آدھا، ادھورا، انکمپلیٹ. جسے قرآن نے کہا ہے جسدن، ایک دھڑ تھا خالی. وہ ایک لا کر کرسی پہ رکھا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے جو ادھیڑ ہے، آدھا ہے. القینا علی کرسیہ جسدن، سورہ صاد پارہ 23. حضرت سلیمان کی آنکھ کھل گئی کہ میں بادشاہ ہوں، 100 بیویوں کا شوہر ہوں، مگر بچہ ایک سے نہیں. انشاءاللہ نہیں کہنے کی نحوست یہ ہوئی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سلیمان نے انشاءاللہ کہہ لیا ہوتا تو 100 سے بچے پیدا ہوتے اور سب کے سب مجاہد ہوتے، لیکن صرف انشاءاللہ بھول جانے سے ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہوا. یہ انشاءاللہ کی کارستانی ہے. یہ کہاں ہے گزرا واقعہ؟ سورہ صاد پارہ 23 کے اندر گزرا ہے. ایسا ہی واقعہ خود گزرا نبی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل جواب دوں گا. کل آ گیا مگر وہاں سے کوئی کال نہیں آئی، فرشتے نہیں آیا. 17 دن گزر گئے، فرشتہ آیا ہی نہیں. اب یہودی تنگ کرتے رہے کہ آپ نے کل جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، جواب دیجئے. آپ بہت پریشان ہوئے. جب جبریل آئے، جبریل سے آپ نے کہا کہ تم ناغہ کر کے کیوں آتے ہو؟ ہم تمہارے واسطے انتظار میں تھے. جبریل نے کہا ہم تو حکم کے پابند ہیں، حکم نہیں ہوا تو نہیں آئے. وہاں پر بھی لفظ انشاءاللہ چھوٹ گیا تھا. کل انشاءاللہ جواب دوں گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سورہ کہف میں یہ آیت آئی. تو یہاں واقعہ دوسرا آیا. تو جب 2 نبیوں کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ انشاءاللہ کے بغیر کل کا کام خراب ہو سکتا ہے، تو اب کیا انتظار ہے؟ اس لیے کبھی بھی کوئی کام کرنا ہے تو کل انشاءاللہ کروں گا بولنا. اور اسی کی برکت ہے جو آپ کر سکیں گے. اور جو آدمی انشاءاللہ کہتا ہے وہ پابند ہوتا ہے، اور جو انشاءاللہ تعالی کے بجائے انشاءاللہ ٹالا بولتا ہے وہ پابند نہیں ہوتا. ارادہ پہلے سے خراب ہوتا ہے اس کا، ٹالنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کہنے سے نیت بھی صاف ہونا چاہیے کہ میں ضرور کروں گا اگر کوئی اڑچن نہیں آئی تو. تو یہاں واقعہ اشارہ یہی ہے. انہوں نے انشاءاللہ اگر پہلے کہہ لیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی، لیکن اب صاحب وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم ضرور قابو پا لیں گے. اب تفصیلی جواب آیا. قال انه يقول، فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہے لا ذلول، جو تابع نہیں ہوگی. لا ذلول یعنی محنت کر کر کے تھک کے بڑھیا ہو چکی ہوگی، ایسا نہیں ہوگی. لا ذلول تثیر الارض، جو کھیت کو جوتتی ہے، گائے بھی اور بیل بھی. ان سے لوگوں نے کہا ہے تثیر الارض میں کہ وہ گائے ہے، محنت کرنے والی گائے نہیں ہے جو کھیت جوت جوت کے تھک گئی ہو. ولا تسقی الحرث، اور کھیت کو سیراب بھی نہیں کرتی. پہلے زمانے میں کنویں میں رہٹ ہوتا تھا، اس میں ایک ڈنڈا ہوتا، اس کو بیل کھینچتا اور یہ چلتا چرخا، پانی خود بخود نکلتا رہتا. اس کو کہتے ہیں تسقی الحرث. نہ وہ کھیت کو پانی سیراب کرتی ہے، نہ زمین کو جوتتی ہے. اور مسلمہ، مسلمہ کے معنی صحیح سالم، بے عیب. مسلمہ، مسلم کے معنی پورا کا پورا سالم، بے عیب. ہمارے اردو میں کہتے ہیں مرغ مسلم. کب کہتے ہیں مسلم معلوم؟ جب پورا مرغ پکایا جائے، اس کو ٹکڑے نہ کیے جائیں، جس کو دم کا مرغ بولتے ہیں. مسلم ثابت ہو، پورا ٹکڑے نہ کیے گئے ہوں. تو مسلم کے معنی یہاں ہے مسلمہ، بالکل پاک صاف ہو عیبوں سے. لا شیعت فیہا، اس میں کوئی دھبا نہ ہو. لا شیعت فیہا، اس میں کوئی دھبا نہ ہو. پوری گائے پیلی ہو، زرد ہو، اس میں کہیں بھی کوئی دھبا، کالا نیلا پیلا نہ آئے. کیا شرطیں ہیں اللہ کی بھی. تھک تھک کے کام کر کے بالکل بے حیثیت ہو گئی ہو، ایسی بھی گائے نہیں. جوت جوت کے پانی پلا پلا کے تھک گئی ہو، ایسی بھی نہیں. دھبے والی ہو، دیکھنے کو پسند نہ آئے، ایسی بھی نہیں.
بالکل جوان بھی نہ ہو کہ اس کو تجربہ ہی نہ ہو، وہ بھی نہیں. کیا کیا شرطیں ہیں. یہ ایسی گائے جب ان کو ملی، اب اس پر جو واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، لیکن آیت میں اتنا ہی ہے کہ گائے ملی. وہ گائے کہاں ملی، کس کی قسمت جاگی؟ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری قوم پہنچی ہے گائے ہونا. اس نے کہا یہ گائے نہیں بیچتا میں، اب کیا کرتے؟ منہ مانگا دام دیا. بعض لوگوں نے کہا اس کے برابر سونا دیا تول کے. وہ بچہ غریب تھا مگر ماں باپ کا اطاعت گزار تھا. یہ روایت صاحب جلال نقل کرتے ہیں اس کے حاشیے پر. اس کی سند کیسی ہے واللہ عالم. یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو بے حیثیت غریب تھا لیکن ماں باپ کا اطاعت گزار تھا، وہ گائے اسی کے ہاں ملی. اس نے پورا پیسہ وصول کیا، پوری قوم کا چندہ اس کے برابر ہوا. اطاعت کرنے کا صلہ دنیا ہی میں مل گیا. یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیتیں اس واقعے سے متعلق کوئی وضاحت نہیں کرتی ہیں. وہ روایتیں اسرائیلی روایتیں کہلاتی ہیں، اسی واسطے ان کی صحت میں کلام ہے. قالوا الآن، پوری قوم نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح توصیف نامہ لائے ہیں، اس کے پورے اوصاف سامنے آ گئے ہیں، اب انشاءاللہ ہم قابو پا لیں گے. فذبحوها، اب انہوں نے ذبح کر دیا. وما كادوا يفعلون، اور نہیں قریب تھا کہ وہ ایسا کر سکتے، وہ تو انشاءاللہ کی برکت تھی کر گئے. اب اس کے بعد یہ کیوں ذبح کرنے کی نوبت آئی؟ گائے کو اتنی محنت سے تلاش کیوں کیا؟ وہ خدا کا حکم کیوں تھا؟ اس کی وجہ اب بیان ہوتی ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کر ڈالا. تم نے سے مراد تمہاری قوم نے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کے معنی تم اس کے اندر مشکوک ہو کر ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے. فَادَّارَأْتُمْ، تم نے ان پہ شک کیا، انہوں نے تم پر شک کیا، انہوں نے ان پہ شک کیا، پوری قوم مشکوک ہو گئی ایک دوسرے کی نگاہ میں. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم لگے ایک دوسرے پر دھرنے تہمتیں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ خرج کرنے والے تھے، ظاہر کرنے والے تھے اس چیز کو جو تم چھپانا چاہتے تھے. اس چھپانے کو ظاہر کرنے کے لیے فقلنا، تو ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا، اس گائے کے بعض حصے سے لے کر مارو اس کے گائے کے ٹکڑے کو. جب مردے کے جسم کو لگے گا وہ زندہ ہو جائے گا. کبھی دیکھا آپ نے ایسا شک لگتے ہوئے؟ گوشت کو گوشت لگا زندہ ہو گیا. یہ معجزہ کہلاتا ہے. معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو عاجز کر دے. دنیا میں کوئی ریسرچ کرنے والا نہیں بول سکتا ہے کہ ایک گائے کے گوشت کی بوٹی میں اتنی طاقت ہے کہ مردہ جسم زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بول دے. تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا، مگر یہاں ایسا ہوا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا مارو اس مردے کو. کس سے؟ بِبَعْضِهَا اے بِبَعْضِ لَحْمِ الْبَقَرِ، گائے کے بعض گوشت سے. بوٹی رکھ دو، اس کو پھینکو ایسا. اس گوشت کی بوٹی کو وہاں لگنے سے کیا تعلق ہے؟ اس تعلق کو بس یہ سمجھو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھا گائے کے گوشت سے ہم نے مردہ کو زندہ کر دیا. اب تم مان لو کہ ہم ہر مردے کو ایسا زندہ کر سکتے ہیں. گوشت کی بوٹی سے جب زندہ کر سکتے ہیں تو پانی برسا کر بھی زندہ کر سکتے ہیں. کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے ہی اللہ زندہ کریں گے مردوں کو. ویریکم آیاتہ، اور دکھلاتے ہیں تم کو اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم تعقل کرو، تم بھی سوچو، غور و فکر کرو. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل تنگ ہو گئے. قست کے معنی دل کا قسائی والا دل بن جانا. قسائی کو قسائی کیوں بولتے؟ قسوہ ہے وہ. قسوہ معنی سخت دل. روزانہ ذبح کر رہا ہے، اس کو رحم آتے ہی نہیں. جب کسی کا دل سخت ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ جس کا دل قسائی ہے. تو قسوہ کے معنی آتے ہیں اس کے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد. کیسا سخت ہو گئے؟ کل فہی کل حجارہ، پس گویا کہ وہ آدمی نہیں ہے، پتھر ہیں، پتھر کی طرح سخت ہو گئے. اللہ اکبر. او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت. دنیا میں آج تک کبھی سنا آپ نے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے کوئی؟
پتھر سے زیادہ سخت کوئی چیز ہوتی نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھر نہیں ہو گئے، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، پتھر سے زیادہ سخت دل ہوتا ہے۔ پتھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا، اب سنو کیسا ہوتا، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تین قسم کے پتھر بتائے اللہ نے۔ بے شک پتھروں میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جب پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے نہریں نکلتی ہیں پانی کی، پانی کا نہریں، پتھر کے پھٹنے سے اشارہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے پانی ایسا نکلتا ہے جیسا تم روتے ہو آنسو نکلتا ہے، یہ اس کا آنسو ہے۔ پتھر آنسو بہاتا ہے نہروں کی شکل میں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکلتا ہے، پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ بعض دفعہ تو پتھروں کے اندر پانی اور غذا اور زندہ کیڑا نکلتا ہے، اس کیڑے کو اللہ پتھر میں زندہ رکھتے ہیں غذا پانی دے کر۔ اس پتھر کو اللہ فرماتے ہیں کہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَهْبِطُ، جو اوپر سے لڑھکتے ہوئے آتے ہیں۔ ہَبَطَ يَهْبِطُ مانے اوپر سے لڑھکتے ہوئے نیچے آنا۔ کبھی پہاڑ پر غور کیا ہوگا آپ نے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، پہاڑ نیچے آنا۔ کیسے؟ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے۔ ان پتھروں میں اللہ کی خشیت ہے۔ اب ہم کہیں گے بھائی پتھروں میں خشیت ہم کو تو نظر نہیں آتی، مگر آپ کو نظر آنے کی شرط کہاں سے لگایا اللہ نے؟ آپ کو تو زمین کی خشیت نظر نہیں آتی، آپ کو پتھر کی کہاں سے نظر آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو تسبیح بیان نہیں کرتی، تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ دنیا کی کوئی چیز، ہر چیز دنیا کی تسبیح میں لگی ہے، ہر چیز۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو، لیکن تسبیح ہر چیز کرتی ہے۔ درختوں کی ہواؤں سے جو پتے ہلتے ہیں، شاخیں ہلتی ہیں، یہ ان کا سجدہ ہے اور ان کی تسبیح ہے۔ پرندے تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ تسبیح کرتے ہیں، پتھر تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہیں کرتی ہے۔ ہم کو سمجھ میں آنے کی شرط تھوڑی ہے، ہم کو سمجھنے کی شرط نہیں ہے۔ خاک و باد و آب و آتش، زندہ اند، با منو تو مردہ، باحق زندہ اند۔ رومی کہتے ہیں خاک ہو، باد یعنی ہوا ہو، آب یعنی پانی ہو، خاک و باد و آب و آتش آگ، یہ سب زندہ ہیں، بامن ہو تو مردہ، ہمارے تمہارے سامنے مردہ ہیں، باحق زندہ اند، حق کے ساتھ یہ زندہ ہے، ان میں حیات ہے۔ تو یہ اپنے اپنے حساب سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے لڑھکتے ہیں اور پھٹتے ہیں، پانی نکلتا ہے اور نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ پتھر بھی خدا کی خشیت رکھتے ہیں، لیکن یہ انسان جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں یہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اردو کی اصطلاح میں ان کو چکنا گھڑا کہا جاتا ہے، کچھ بھی کہا جاؤ جہاں کا وہیں، کسی حال میں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے، تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے، پوری طرح خبردار ہے۔ تم دل میں سخت ہو، دل میں نرم ہو، خدا کے خوف سے روتے ہو، یا خدا کی آیتیں سن کر ایسا ہی رہ جاتے ہو بے اثر، تمام چیزوں سے اللہ باخبر ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ توقع رکھتے ہیں؟ افا کیا پس، تطمعون طمع رکھتے ہیں، آپ لالچ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے، تمہاری بات مانیں گے۔ وقد کان فریق منهم، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے یسمعون کلام اللہ، جو سنتے سنتے اللہ کا کلام
اب تک دل صحیح ہو جاتا، لیکن کلام اللہ سنتے ہیں ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوا، اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ کلام اللہ، اگر یہ کلام اللہ قرآن ہے تو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے، اور وہ بدلتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، اس سے مراد تورات ہے۔ من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ عقل میں آ چکا، مطلب جان بوجھ کے بدل ڈالتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں، جانتے ہیں کہ بدلنے کا انجام جہنم ہے، جانتے ہیں کہ بدلنا اللہ کے کلام کا بغاوت ہے، سب کے باوجود بدل۔ تو جو کلام اللہ سن کر بجائے سدھرنے کے اس میں تغیر کرتا ہو، اس کی شقاوت یہاں تک بڑھ چکی ہو، کیا ان سے آپ کو توقع ہے کہ ایمان لے آئیں گے؟ ان کے ایمان لانے کی توقع آپ دل سے نکال دیجئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم جا کر ان سے بیان کر دیتے ہو اس چیز کو جس کی وجہ سے اللہ نے تم پر فتح دی ہے، یعنی اگر تم نے اپنا پول ظاہر کر دیا، فتح اللہ علیکم، تو اللہ تمہارے خلاف ان کو فتح دے دے گا قیامت میں، تم پر وہ غالب آ جائیں گے کہ تم حق جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ تم سے وہ محاجہ کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ تم اپنے خلاف حجت فراہم کر رہے ہو، تاکہ اللہ کے سامنے جب حجت ہو تو تم پر وہ غالب آ جائیں کہ یا اللہ یہ حق جانتے تھے پھر بھی انکار کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے چھپانے سے کیا ہوگا، کیا اللہ جانتا نہیں جو چھپاتے ہیں وہ؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض امی ہیں، جمع اس کی امیون، ان پڑھ، جس نے کسی سے نہیں پڑھا لکھا، بے پڑھے لوگ ہیں۔ لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ان کی آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان، صرف گمان کرتے ہیں، خیالات کرتے ہیں، آرزویں لے کے چلتے ہیں، انہیں کتاب اللہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی بدل ڈالتے ہیں۔ بدل کے کیا کہتے ہیں؟ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں یہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، لکھے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اور دکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا دنیا کا مول لے لیں، تھوڑا سا دنیاوی مور ان سے لے لیں، اس واسطے وہ ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، سو ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور خرابی ہے ان کے واسطے جو کماتے ہیں اس لکھائی سے۔ وَقَالُوا، سوال یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ کیفیت آئی کیوں؟ ایک ہی وجہ سے آئی، ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کا مال کیسا بھی کھاؤ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو جتنا چاہے مارو، یہ اسی کے لائق ہے، مستحق ہے اسی کے۔ یہ بدعقیدگی کا یہ عالم ہے کہ اہل حق کے ساتھ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو جتنا چاہے مارو، یہ گستاخ ہیں، یہ باغی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ یہ فرضی عقیدہ جو گڑھ لیتے ہیں، ان کا بھی ایسا عقیدہ تھا کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے کے چاہنے والے ہیں۔ یہودی عزیر کو بیٹا مانتے اور یہ اس بیٹے کو چاہتے، تو ہم بیٹے کے چاہنے والے ہیں، لاڈلے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ اللہ ظاہر کر چکا ہے، سورہ مائدہ میں بحث آئے گی۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو صرف 40 دن ہمارے دادا نے بچے کی پوجا کی تھی بس۔ یہ عقیدہ ہے جو ان کے واسطے بولتا ہے جیسا چاہے کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔
ایسا عقیدہ آج مسلمانوں میں بات کا بن گیا ہے، کچھ بھی کر لو تم تو عاشق رسول ہو، ڈکلیئر ہے جنت تمہارے واسطے، کچھ بھی کر لو تم، نمازیں مت پڑھو، روزے مت رکھو، طہارت مت رکھو، نمازوں کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، تمہارے واسطے تو یہ قانون بن چکا ہے، تم معشوق ہو، چلو جنت میں جاؤ۔ تو یہ عقیدہ ان کا بھی تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ سب آرزویں ہیں، ہمارے پاس ایک دستور ہے، دستور سن لو۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے رہے ہرگز ہرگز ہم کو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن۔ قل، آئے نبی آپ کہیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد نامہ لکھوا لیا ہے، ایگریمنٹ ہے تمہارا اللہ کے پاس کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز ہرگز اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسی بات کہتے ہو اللہ پر جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ایک دستور ہے۔ بلا، بلا مانے ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمایا گناہ، واحاطت به خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ دستور ہے۔ اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اصول کیا بنا؟ ہمارے پاس ایک ہی اصول ہے، اگر ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے تو جنت والے ہیں، اور اگر خطاؤں نے اس کو گھیر لیا ہے اور خطاؤں میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے چلے گئے ہیں تو ان کے واسطے صرف جہنم ہے۔ کسی کا بیٹا، کسی کا پوتا، کسی کا نواسا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس ایک دستور ہے، وہ دستور ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے جنت، اور ایمان نہیں ہے، خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے، خطاؤں نے اسے گھیر لیا ہے تو اس کا انجام جہنم ہے۔ ہمارے پاس یہی اصول ہے۔ اس ترازو میں فٹ ہوتے ہو تو تم لاڈلے ہو، سر آنکھوں پہ آؤ، اور تمہارا یہ اصول میں اگر انفٹ ہو رہے ہو تو جہنم کا سوچ کے آؤ۔ یہ فیصلہ کر دیا اللہ نے۔ یہاں بات مکمل ہو گئی اور ماشاءاللہ رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ دعا کر لی۔